بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہوں گے۔ رات نے اپنے کجاوے اتارے اور اپنی وسیع و عرض چادر زمین پر لٹکا دی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پھیلے ہوئے تھے، گویا کہ ستارے چاند کے گرد ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میٹھی باتوں کے ساتھ ان پر رخ طاری کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا کہ جنت میں ہر بالا خانے والا اس سے کہے گا، خوش آمدید، مرحبا، ہمارے پاس آؤ، ہمارے یہاں آؤ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشویق سے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص کون ہوگا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت سے کھلتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب دیکھا اور انہیں یہ کہتے ہوئے خوشخبری دی، اے ابو بکر، تم ہی وہ شخص ہو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف معراج کرائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے اور وہ جنت ارن تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حور العین میں سے ایک حور دیکھی جو 14ویں کے چاند کی طرح تھی، اس کی مثال کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اس کی آنکھوں کی پلکیں گدھوں کے پروں کے اگلے حصے کی مانند تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تو کس شخص کے لیے ہے؟ وہ کہنے لگی، میں تیرے بعد جو خلیفہ ہے اس کے لیے ہوں۔ جنت کے دروازے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں 4 زانوں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے منہ سے موتی بکھیر رہے تھے اور صحابہ اکرام کے کانوں کو اپنی باتوں سے معطر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے گا اس کو جنت کے دروازے سے بلایا جائے گا، اے اللہ کے بندے، یہ خیر ہے۔ اہل صلاح، نماز والوں سے ہوگا، اس کو باب الصلاح، نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا، اور جو جہاد کرنے والوں میں سے ہوگا اسے باب الجہاد، جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو روزے داروں میں سے ہوگا اس کو باب الریان، سیراب کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو شخص اہل صدقہ، صدقہ کرنے والوں میں سے ہوگا اسے باب الصدقہ، صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ اور میری ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں۔ ظاہراً ان تمام دروازوں سے کسی شخص کو بلایا جانا ضروری نہیں، کیا کوئی ایسا بھی ہے جسے ان تمام دروازوں سے بلایا جائے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک کھلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، میں امید کرتا ہوں کہ تم انہی دروازوں میں سے ہوگے۔ ہمیں صرف بھوک نے باہر نکالا ہے۔ سورج آسمان کے جگر میں سیدھا ہوا اور سخت گرمی کی لہر اٹھی، اور گرمی نے آگ کے کوڑے کے ساتھ ریت کو دہکا دیا۔ اسی سخت گرم گھڑی میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کو مسجد کی طرف نکلے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا تو فرمایا، اے ابو بکر، اس گھڑی آپ کو کس چیز نے نکالا ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے بھوک کی شدت نے باہر نکالا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے بھی اسی نے نکالا ہے۔ اس دوران یہ دونوں باتیں کر رہے تھے تو ان کی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان دونوں سے فرمایا، اس گھڑی تم دونوں کو کس نے گھر سے نکالا ہے؟ دونوں نے کہا، ہم صرف اس سخت بھوک کی وجہ سے نکلے ہیں جو ہمیں اپنے پیٹوں میں پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے بھی اسی بھوک نے گھر سے نکالا ہے، بس تم دونوں میرے ساتھ آؤ۔ چنانچہ وہ چلے اور سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئے، اور سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ اور کھانا رکھتے تھے، لیکن اس دن آپ کو دیر ہو گئی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت پر نہیں آئے تھے تو انہوں نے وہ کھانا گھر والوں کو کھلا دیا اور وہ اپنے کھجور کے باغ کی جانب چلے گئے جس میں وہ کام کیا کرتے تھے۔ جس وقت یہ سب سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پہنچے تو ان کی بیوی باہر نکلی اور کہنے لگی، اللہ کے نبی کو اور ان کے ساتھیوں کو خوش آمدید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ایوب کہاں ہے؟ جب سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو وہ دوڑتے ہوئے تیزی سے آئے اور فرمایا، اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کو خوش آمدید۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے مقررہ وقت سے تاخیر کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اپنا سر ہلایا اور فرمانے لگے، تو نے سچ کہا۔ چنانچہ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور کھجور کا ایک ایسا گچھا لائے جس میں ہر طرح کی کچی پکی اور نیم پختہ کھجوریں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے فرمایا، تم نے کھجوروں میں سے ہمارے لیے اچھی کھجوریں چنی کیوں نہیں؟ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچی پکی اور نیم پختہ ہر طرح کی کھجوریں کھائیں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دوران ایک جانور ذبح کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ذبح کرے تو دودھ والے جانور کو ذبح نہ کرنا۔ چنانچہ آپ نے ایک بکری کا بچہ لیا اور اسے ذبح کر دیا اور اپنی بیوی سے کہا، ہمارے لیے آٹا گوندو اور روٹیاں پکاؤ۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بکری کے بچے کے گوشت کا نصف پکا لیا اور دوسرا نصف بھون لیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ساتھیوں کے سامنے کھانا رکھا تو انہوں نے اس سے کھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسو بھرنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روٹی گوشت، خشک کھجور، نیم پختہ کھجور اور تر کھجور، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے متعلق تم سے قیامت کے روز پوچھا جائے گا، اور اس میں اللہ کے اس قول کی جانب اشارہ ہے کہ پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی۔